ہیلو گائس، سی ایس ایس پی ایم ایس گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پارٹیشن آف بنگال دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ پارٹیشن آف بنگال کیسے وقوع پذیر ہوئی اور اس میں پھر مسلمانوں کی اور ریئیکشن کیا تھی اور کس بیس پہ برٹش نے اس کو ڈیوائیڈ کی تھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ جو ہندوز تھے انہوں نے کیا ریئیکٹ کی تھی اور ان کی ریئیکشن اس کے اگینسٹ کیا تھی اور کس بیس پہ تھی۔ ہندو بلیو دیٹ دے ول کم انڈر دا ڈومینین آف مسلمس ان نیو پروونس۔ ہندو یہ بلیو کرتے تھے کہ ابھی اس کے پارٹیشن سے جو ایسٹرن کا جو ایریا ہے، ایسٹرن پروونس جو بنی ہے بنگال کی، وہاں پہ جو مائنورٹی میں جو ہندوز تھے وہ مسلمانوں کے اندر آئیں گے، کیونکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ تو ان کو یہی ڈر تھا کہ وہ ان کے اندر آئیں گے تو مسلمان وہاں ان کے اوپر غالب آ جائے گی اور اس سے مسلمان ان کے اوپر حکومت کرے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو تھا وہ پروونشل ہائی کورٹس اینڈ ادر جوڈیشریز ور شفٹڈ ٹو ڈھاکہ اینڈ ہندو لائر فیئر دیٹ دیئر لیگل پریکٹس وڈ بی افیکٹڈ۔ اور جو پروونشل ہائی کورٹس تھیں وہ ڈھاکہ منتقل ہو گئی تھیں، جس پہ جو ہندو لائرز تھے وہ ڈر رہے تھے کہ وہ وہاں پھر لیگل پریکٹس نہیں کر پائیں گے اور ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جس طرح کہ پہلے ڈھاکہ میں کلکتہ میں ہونے سے ان کو فائدہ تھا۔ پہلے جب یہ ایک پروونس تھی وہاں ان کی ایک ہندوؤں کی اکثریت تھی، تو اس مرتبہ جب یہ ایسٹرن بنگال میں یہ ڈھاکہ کے مقام پہ جو یہ کورٹس جوڈیشریز وہاں پہ منتقل کیے جائیں گے تو اس سے ہندوؤں کے جو لائرز تھے ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ڈھاکہ ول بیکم دا سینٹر آف جرنلسٹ اینڈ ادر اکیڈمک ایکٹیویٹیز۔ اور جتنے پبلیکیشن جو تھی وہ سارا کچھ ڈھاکہ منتقل ہو گئی تھی، اور وہاں پبلیکیشن کی وجہ سے جتنا بھی جرنلزم جو وہاں پہ جو انفارمیشن فلوٹ ہوتی تھی وہ وہاں سے ہوتی تھی اور وہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی، تو مسلمان پھر خود سے ایک پبلیکیشن کرنے لگتے اور دوسرے اکیڈمک کے جو بچوں کو جو اسکول کے جو اکیڈمک کے جو پبلیکیشن تھی وہ بھی وہیں سے پھر چھاپے جاتے تھے۔ تو اس بات پہ یہ ہندو ڈر رہے تھے کہ اس سے پھر ایک جرنلزم جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے، انفارمیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو مسلمان اگر خود سے پھر انفارمیشن پھر فلوٹ کرنے لگیں گے تو اس سے ہندوؤں کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور دوسری بات جو ایجوکیشن کا ہے، ایجوکیشن سسٹم کا جو مین جو پبلیکیشن ہوتی تھیں، کتابیں چھپتی تھیں، وہ زیادہ تر ڈھاکہ سے چھپنے لگی تھی۔ اسی بات پہ پھر ہندوؤں نے اس کے اگینسٹ ایک ریئیکشن ان کی بہت سخت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہندو لینڈ لارڈس، کیپیٹلسٹ اینڈ ٹریڈرز ڈڈ ناٹ لائک the partition as it was to put the end their exploitation of their poor Muslims۔ جو ہندو جاگیردارز تھے، جو ہندو جو لینڈ لارڈس تھے، جو کیپٹلسٹ تھے، جو ٹریڈرز تھے، بزنس مین تھے، وہ اسی بات سے ڈر رہے تھے کہ وہ ابھی ان کا جو ایک بزنس ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ جو ایکسپلائٹیشن کر رہے تھے غریب مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں سے کام لیا کرتے تھے، وہ ابھی ختم ہو جائے گی اور ان کی جو ایک بزنس ہے وہ پھر بڑھ جائے گی۔ تو اسی بات پہ یہاں پہ پھر جو ٹریڈرز لینڈ لارڈس تھے وہ بھی ڈر رہے تھے۔ اور بیفور پارٹیشن ہندو انجوائڈ دا ڈومیننٹ پوزیشن ان دا پولیٹیکل اسفیئر۔ اور تیسری جو پولیٹیکل جو پارٹی کے جو لوگ تھے وہ بھی ڈر رہے تھے کہ یار ابھی جو ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہماری ایک ہم غالب تھے، ہم ڈومیننٹ تھے، ابھی یہ تو وہ جو الگ ہو جائے گی پروونس، تو ایسٹرن پروونس میں وہ پھر ابھریں گے، اس لیے ان کی جو ایک لیول ہے، ان کی جو ایک ڈومیننس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور لاسٹ میں مسلم ول گیٹ چانس ٹو چینج دیئر لائف ان اکنامک، ایجوکیشن اینڈ پولیٹیکل۔ تو سمپل بات ہے کہ جو ایک الگ صوبہ ان کو ملے گا تو وہاں پہ ان کی اکثریت ہوگی، ان کے اپنے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، تو اتنی اکنامک ان کی صحیح ہوگی، ان کی سیوک فیسلٹیز ان کی صحیح ہو جائیں گی، تو اس لیے اب اس سے ایک مسلمان آگے آئیں گے، اس مسلمان جو ہیں وہ پھر کمپیٹ کرنے لگیں گے ہندوؤں سے۔ تو اسی بات پہ ہندوؤں نے اس کے اگینسٹ پھر ریئیکشن اسٹارٹ کی تھی، احتجاج اسٹارٹ کی تھی۔ تو گائز ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ 6 پوائنٹس ہمارے پاس ہے۔ ہندوؤں نے کیا کی تھے؟ ایک تو ہندوؤں نے یہی بیلیو کی تھی کہ مسلمان ایک نئی پروونس میں غالب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو لائر کی بات کی تھی
تیسرے میں جو جرنلسٹ کی بات کی تھی اور ایجوکیشن کی بات کی تھی، چوتھے میں لینڈ لارڈس کی جو بزنس کی بات کی تھی، پانچویں میں پھر پولیٹیکل اسفیئر کی بات کی تھی، اور چھٹی میں جو ایجوکیشن، پولیٹکس، اکانومی، جو سیوک ان کے فیسلٹیز ہیں ان کی بات کی تھی. تو یہ چیزیں ہونے لگی تھی، اس لیے ہندوز ڈر رہے تھے کہ اس وجہ سے مسلمان آگے آئیں گے، تو انہوں نے اس کے خلاف پھر احتجاج سٹارٹ کی تھی. تو انہوں نے پہلا جو کام کیا تھا احتجاج میں، کیا اینٹی پارٹیشن موومنٹ سٹارٹ کی تھی. جگہ جگہ دکانیں بند کیا کرتے تھے، لوگوں کو مارنا سٹارٹ کیا تھا، احتجاج سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ اینٹی پارٹیشن موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی. ہر جگہ ایک ٹولے کی شکل میں وہ پھرتے تھے، موومنٹ کرتے تھے، اور جو لوگ تھے وہ احتجاج کرنے لگے تھے. ہندو سارے مل کر سڑکوں پہ آ کے دکانیں بند کیا کرتے تھے، مارکیٹ بند کیا کرتے تھے. ایک احتجاج تھی، اور گورنمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے ایک احتجاج سٹارٹ کی تھی کہ اس کو پارٹیشن جو ہے وہ ختم کیا جائے. ہندو اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے ایک وائلیشن سٹارٹ کی تھی، انہوں نے پھر پتھراؤ سٹارٹ کی تھی، مسلمانوں کے جو گھر تھے وہ جلانے سٹارٹ کی تھی، جو گاڑیاں تھیں وہ جلانے سٹارٹ کی تھی. اور یہ ساری چیزیں جو ہندوز تھے وہ اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پھر کالج کے اندر جو مسلمان جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو مارنا پیٹنا، وائلیشن، یہ انہوں نے ایک سٹارٹ کی تھی. اس کے بعد سوادیشی اینڈ بائیکاٹ موومنٹ فرام آل گڈس، جو جتنے بھی فورن گڈس تھے، جتنے بھی فورن سے جو چیزیں آتی تھی وہ ہندوستان میں بکتی تھی، تو وہ سارا کچھ انہوں نے یکسر مل کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جتنے بھی باہر کی چیزیں آئیں گی ان کو لینے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. ان کا سوادیشی جو ان کا ایک موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جتنے بھی فارن گڈس ہیں ان کو لینا بند کر دیں گے. اسی طرح انہوں نے یہ کام کیا تھا. رائل میٹنگ یا دلی کارونیشن، تو یہ جو سارا جو ہوا تھا تقریباً 1.5 سال تک یہ ایک سسٹم چلا تھا. ہر آئے روز ہر دن ایک پارٹیشن موومنٹ تھی. یہ ہندوز نے ایک جو ان کی اسٹوڈنٹس تھی انہوں نے وائلیشن کی تھی، سوادیشی موومنٹ، مطلب یہ سب کچھ یہ اس کے ہونے پہ پھر رائل میٹنگ ہوئی تھی، دلی کورونیشن دربار. تو اس میں تقریباً 8,000 جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے یہی ایک سجیشن دی تھی. وہاں جو کنگ جارج 5 جو اس ٹائم آئے تھے انڈیا، انہوں نے وزٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو انڈو کیا جائے، یہ جو ڈیسیجن ہے اس کو انڈو کی جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے انڈیا کے جو حالات ہیں اور ہندوس نے جو یہاں پہ ایک فساد مچایا ہوا ہے اس سے اور حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کنگ جارج 5 کو یہ سجیشن کی تھی. جو رائل میٹنگ جو دہلی کورونیشن دربار ہوئی تھی وہاں تقریباً 80,000 جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈیسیجن کو انڈو کیا جائے. تو اس بات پہ کنگ جارج نے اناؤنس کیا تھا کہ اس کو میں انلمنٹ کرتا ہوں، اور 12 دسمبر 1911 کو پھر اس کی جو ڈیسیجن تھی وہ واپس جو پارٹیشن تھی اس کو انڈو کیا گیا، اور پھر اس کو ایک ہی پروونس کے جگہ پہ لایا گیا. تو اس سے امپلیکیشن کیا پیدا ہوئی اور اس انلمنٹ سے کیا چیزیں سامنے آئی اور مسلمانوں کو کن چیزوں کا پتہ چلا، اور ایک پولیٹیکل جو سین تھا وہ کیسے چینج ہوا. پہلا جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ بیک ٹو اسٹیٹس کو، مطلب جو جس لیول پہ تھے مسلمس پہلے، جس لیولز پہ وہ ہندوؤں کے انڈر تھے وہی لیول پہ آ گئے، وہی پھر ہندوز ان کے اوپر ڈومیننٹ ہوئی، وہی ان کے ایجوکیشن سسٹم وہی بدتر ہونے لگی، وہی اکنامک میں اسی لیول پہ آ گئی، وہی جابس جو تھے وہ ان کو نہیں ملنے لگے، وہی سیوک فیسلٹیز سے وہ دور ہو گئے، وہی سارا کچھ جرنلزم کا اور وہ سارا کچھ اکیڈمک، وہی جوڈیشری، جو سی چیزیں تھیں وہ سارا کچھ پھر ہندوؤں کے سامنے آ گئی. تو اسٹیٹس وہی اپنے لیول پہ آ گئی. کانگریس ٹرو فیس، پھر مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ یار نہیں، یہ جو کانگریس جو یہ اس بات کا کلیم کرتا تھا کہ ہم مسلمانوں کا بھی ریپرزنٹیٹو ہیں، یہ ان کو مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ کانگریس کبھی بھی مسلمانوں کا ریپرزنٹیٹو نہیں ہو سکتا، اور کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کا ہی ریپرزنٹیٹو ہے. برتھ آف مسلم انٹلیکچوئلس اینڈ پولیٹیشینز، اس سے ایک مسلمس کے اندر جو ہے کہ یہاں تک ان سے پہلے تو جو بنگال موومنٹ میں جو علی گڑھ موومنٹ میں جو ہم نے ایک دیکھا تھا جس میں ایک سر سید نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو پولیٹکس سے دور رکھیں،
یہاں تک کہ جب آپ ایک ایجوکیشن میں آگے نہ جائیں، جب آپ انگلش نہ سیکھیں، جب اپنے میسج کو صحیح طریقے سے کنوے نہ کر پائیں برٹش کو، تب تک آپ اپنے آپ کو ایکٹیو پولیٹکس سے دور رکھیں۔ اور یہ ہم نے پہلے علی گڑھ موومنٹ میں یہ سارا کچھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اس کا جو پھر اینڈ تھا وہ یہاں سے ہوئی، جو بنگال پارٹیشن کے بعد پھر وہ لوگوں کو جو اس میں سے جو انٹلیکچوئلس تھے وہ سامنے آئے، جو ایجوکیٹڈ بھی تھے، جن کو انگلش بھی آتی تھی، جن کو سارا کچھ پتہ تھا، وہ پھر ان کی ایک برتھ ہوئی، انٹلیکچوئل سامنے آنے لگے، پھر پولیٹیشین سامنے آنے لگے، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے لیے ایک فورم بھی بنا لیا۔ اور پھر مسلمس کیم ٹو نو دا مسلم لیگ از دا سول ریپرزنٹیٹیو آف مسلمس، اور اسی بات پہ پھر مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ 1911 میں، کہ جو 1906 میں جو ایک مسلم لیگ کا جو ایک فورم انہوں نے بنایا تھا، جو ایک لیگ انہوں نے بنایا تھا مسلمانوں کے لیے ریپرزنٹیٹیو کے لیے، جو ایک پارٹی انہوں نے بنائی تھی، وہ 1911 تک مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ہی مسلمانوں کا ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور خاص کر وہ سمجھتے تھے کہ کانگریس ایک بڑی پارٹی ہے، مسلم لیگ اتنا مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ چیز یہاں ان کو یہ اس بات کی کلیئرنس ہو گئی کہ مسلم لیگ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے اور اس کو آگے لے جانا چاہیے۔ تو یہ اس میں آئی تھی یہ چیزیں۔ اور اس کا پھر گائس اس میں یہ کچھ کوٹیشنز بھی ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں، کیونکہ میں نے بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوٹیشنز ہر ایک کوسچن میں آپ ریفرنس دیں، آپ کسی بک کا ریفرنس دیں، آپ کسی ایک رائٹر کا ریفرنس دیں، آپ کسی ایک پھر پولیٹیشین کا ریفرنس دیں، آپ پھر جو اس ٹائم کے پولیٹیشینز تھے، کوئی فگرز تھیں، ان کے جو کوٹیشنز تھے وہ ہمیشہ یوز کرنے کی کوشش کر لیں۔ تو اس میں بھی ایک دو تین میں نے ایڈ کر لیے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ اور یہ کوسچن پھر جب یہ پارٹیشن بنگال کے بارے میں اس طرح کچھ کوسچن آتا ہے تو یہ لکھیں، جس سے آپ کو جو ہائی مارکنگ ہے وہ ہائی ملنے کے کافی چانسز ہوں گے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ بنگال پارٹیشن ختم ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سا بھی کوسچن ہو تو ہمیں کمنٹ کر لیں یا ہمیں ای میل کر لیں، ہم اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔